کوئی مصیبت دنیا میں پہنچتی ہے گناہ معاف ہوتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے, چراغ بجھ گیا. نبی السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. ام المومنین عائشہ صدیقہ عنہا نے پوچھا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پڑھتے ہیں جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے. فرمایا عائشہ, مومن کو جو بھی دنیا میں تکلیف غم پہنچتا ہے اگر وہ اس کے اوپر انا للہ پڑھ لے اس کو ثواب ملتا ہے. تو سوچنے کی بات ہے, چراغ کے بجھنے پر اگر ثواب ملتا ہے تو کسی عزیز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا اس پر کتنا ثواب ملے گا. اس لیے تکلیف آئے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی, صبر کرنے کی بات ہوتی ہے. انسان بے صبری کے ذریعے خواہ اس تکلیف پر ملنے والے ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے. بے صبری سے تکلیف ختم نہیں ہوتی, ثواب ملنا بند ہو جاتا ہے. تو بے صبری کا کیا فائدہ؟ اور ہو سکتا ہے کہ یہ مصیبت جو آئی یہ بندے نے خود مانگی ہو. یہ بھی عجیب بات ہے. آپ کہیں گے جی کوئی بندہ مصیبت تو نہیں مانگتا. ہاں ہو سکتا ہے مانگی ہو. کیسے کہ دعا مانگی, اللہ مجھے قیامت کے دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا کر دینا. اللہ نے دعا قبول کر لی, عمل تو ہے نہیں کہ یہ نعمت نصیب ہو. تو اب کیسے ملے گا؟ اللہ تعالی بیماری, مصیبت, پریشانی کچھ اس کے اوپر بھیج دیتے ہیں. اگر یہ بندہ اس پر صبر کر لیتا ہے اس کو بہانہ بنا کر اللہ اس کو وہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ ایک بزرگ تھے, 70s میں تھے, بیوی بھی اسی طرح, بہت نیک تھی بیوی بھی. بیوی نے کہا کہ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو. میں بڑا درود شریف پڑھتی ہوں, نفل پڑھتی ہوں, مگر مجھے واضح زیارت نہیں ہوئی. آپ کو کوئی عمل آتا ہو تو بتا دیں. انہوں نے کہا عمل آتا ہے, کرو گی؟ کہا بالکل کروں گی. کہنے لگے اچھا جمعہ کا دن آ رہا ہے, خوب نہا دھو کے وہ جو دلہن والے کپڑے تھے نا تمہارے, کناری والے گوٹے, وہ پہننا اور میک اپ کرنا, خوشبو لگانا, اور میں بس جمعہ پڑھ کے آؤں گا تو پھر ٹھیک ہے. اس نے کہا بہت اچھا. وہ اللہ کی بندی نہائی دھوئی, دلہن کی طرح خوب تیار ہوئی, کپڑے دلہن والے پہنے. ان بزرگوں نے جمعہ کی نماز پڑھی تو ساتھ بھائی کا گھر تھا اس کی, یعنی ان کی بیوی کا. تو بیوی کے بھائی کے گھر چلے گئے, اس کو جا کے کہا میری عمر دیکھو اور آ کے اپنی بیوی بہن کی حالت دیکھو. اس نے کہا کیا مسئلہ؟ وہ ساتھ آ گیا. اور جب گھر آ کے اس نے دیکھا تو بیوی تو دلہن بنی بیٹھی ہے. بھائی کو غصہ آیا, تمہیں اپنی یہ تمہاری عمر اور یہ تمہارے لچھن. اس نے تو ڈانٹا اور وہ بیچاری روئی, اس کا دل ٹوٹا, رو رو کے حال برا, سو گئی. اللہ کی شان کہ اس نیند میں اس کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی. اب وہ اٹھی تو وہ خوش بھی ہے اور پریشان بھی ہے. خوش اس بات پہ کہ زیارت ہو گئی, اور پریشان اس بات پہ کہ میاں نے کیا کیا, خود کہا دلہن بنو اور خود بھائی سے مجھے ڈانٹ پڑوا دی. تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو میں تمہاری زندگی کو قریب سے جانتا ہوں, میں نے تمہیں اتنا پیار محبت سے رکھا ہے کہ تمہیں زندگی کے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی. میں نے, تم نے عبادت کی انتہا کی ہے, مگر کچھ نعمتیں ہوتی ہیں جو دل ٹوٹنے پہ ملتی ہیں. تو تمہارا تو کبھی دل ٹوٹا نہیں, تو میں نے ایک بہانہ بنایا کہ تمہیں کہا دلہن بنو, بھائی کو شکایت لگا دی, اس نے ڈانٹ پلا دی, تمہارا دل ٹوٹا, اللہ کو رحم آ گیا. اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں پر رحم فرما دیتے ہیں. تو ممکن ہے کہ یہ مصیبت, یہ پریشانی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انعام کا سبب بن کے آئی ہو. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا سکھ دکھاں تو دیواں وار, کہ میں سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں. سکھ دکھاں تو دیواں وار, دکھاں آن ملائم یار, کہ دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا. اللہ کو بڑا ترس آتا ہے اس بندے پر جس پر کوئی مصیبت آتی ہے, پریشانی.
وبالأسحار هم